اس سے پہلے کہ میں اس پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں، جیسا کہ درجہ اول میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صرف کلمہ گو مسلمان ہی پہلے درجے میں شامل ہیں، اور جس نے بھی حضور اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اسے حضور کی مطابق کا پہلا درجہ حاصل ہے، اور نجات یہیں سے ہے۔ یہ بات ہو چکی اور دخول جنت ہے، جنت میں داخلہ اسی سے ہو چکا۔ دوسرے درجے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ طریقت والوں کے لیے مخصوص ہے، جس نے باقاعدہ کوئی رستہ اختیار کر کے ولایت اور اللہ کی معرفت کے اصولوں کو طے کرنا شروع کیا۔ کسی شیخ کی تابع داری میں وہ آیا، کسی استاد کی رہنمائی سے اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مجھے آگے بھی معاملات طے کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے وہ گھر بیٹھنے سے نہیں ہونا تھا، کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے باقاعدہ اس سے بیعت کا جو تعلق ہے وہ بنا کے تو پھر اس نے اس کو شروع کر دیا۔ وظائف پڑھے، ذکر اذکار، اور قلب کی فنا، روح کی فنا، پھر بقا، اور اس طرح دیگر جو تمام طریقت کے مختلف سٹیپس ہیں وہ سارے اس نے طے کیے۔ تو یہ ساری طریقت جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اور مکمل ایک اس کا جو انداز ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اسے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ درجہ دوم میں چلا، وہ پہلے درجے میں آ گیا۔ یہاں یہ تھا کہ جس نے بیعت کر لی، بولیے، وہ دوسرے درجے میں آ گیا۔ طے ہوا نہیں ہوا، پورا ہو سکا نہیں ہو سکا، وہ بات کی میں اور بہتر ہو جاؤں، مزید سیکھ لوں، اسی پہ وہ لگا۔ چلو ٹھیک ہے، تو وہ مسلسل اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی سوچے گا۔ مسلسل اسی راستے کی ورگردانی میں، مسلسل اسی راستے کے نشیب و فراز میں وہ لگا ہوا ہے۔ اب اس میں بہت ساری پگڈنڈیاں آتی ہیں، پھر بہت سارے اسے اعزاز بھی ملتے ہیں، خلافتیں بھی مل جاتی ہیں، بہت ساری اس کو اللہ برکتیں بھی دیتا رہتا ہے، کرم نوازیاں کرتا رہتا ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے سیر نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ان چیزوں سے سیر نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے یا ان چیزوں میں آ کے وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ایک نئی جہان کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اس کی پیاس کو یہ کبھی بھی دن نہیں آتا کہ وہ کہے کہ بس یہ کافی ہو گیا ہے، اب یار چھوڑو یہ سارا کچھ، اور نہ بس نارمل ہو جو نماز روزہ پڑھو، بس ٹھیک ہے، بس بہت کچھ دیکھ لیا میں نے۔ نہیں، ایسا دن کبھی نہیں آئے گا۔ وہ کبھی بھی یہ فیل نہیں کرے گا کہ مجھے اب محنت چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ وہ ہر لمحے ایک نئی تازگی، ایک نیا نور، ایک نئی روشنی اپنے اندر محسوس کرے گا، اور مسلسل پھر وہ اللہ کے راستے میں چلتا رہے گا۔ اور قرآن اسی پہ رہتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا۔ تو اس سے معنی یہ ہوا کہ کوئی اس کی اخیر نہیں ہے۔ قرآن نے صرف دوڑ شروع کر دی ہے، بند نہیں کی۔ یہ نہیں کہا اچھا دوڑ ختم ہو گئی بس آ جاؤ، یہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اس نے وہ پہلی جو سائن آف ریس ہے وہ اس نے کر دیا، وہ گولی چلا دی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اب بند ہو گیا جی ختم، نہیں، ایسا کہا ہی نہیں۔ تو وہ دوڑ جاری ہے، وہ لگی رہے گی، اور یہ آخری لمحے تک جاری رہتی ہے، یہ اس کی سانس کی آخری ہچکی تک جاری رہتی ہے۔ اور یہ اسپیشلٹی ہے صوفیاء کرام کی، یہ اللہ والوں کا خاصہ ہے کہ وہ اس دوڑ سے کبھی نہیں تھکتے۔ بڑے سے بڑا ایتھلیٹ اپنی دوڑ میں تھک جاتا ہے، اور وہ اپنی ایک خاص مقام پہ آ کے اس کی زندگی میں ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار بڑا دوڑ لیا، بس کریں اب۔ لیکن صوفی کی زندگی میں آخری ہچکی تک یہ وقت نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ تو اب وہ درجہ دوم میں اس میں تھا، اور یہ سارے معاملات اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ خلافتوں سے آگے گزر گیا، وہ
اس کے بعد اگلے مقامات سے بھی گزر گیا، اس کو کہا گیا کہ جناب آپ قاضی القضاء ہو گئے ہیں، اس سے بھی آگے نکل گیا، اسے کہا گیا کہ اب آپ جو ہے یہ جناب ایسا کریں کہ یہ میرے بھی، حضرت صاحب نے کہا میرے بھی سارے مرید آپ کے ہی ہو گئے ہیں، وہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ مجھے کہو سبحان اللہ۔ ایک ایسا اعلیٰ سوچ کا زاویہ ہے یہ کہ شاید زندگی میں یہ لفظ دوبارہ کبھی نہ سننے کو ملے، کہ وہ ایسی سوچ ہے، ایسا اعلیٰ درجہ ہے جو درجہ دوم پہ جا کے اسے نصیب ہو جاتا ہے کہ اب وہ وادیوں میں بس اللہ کی معرفت کی وادیوں میں وہ مسلسل چل رہا ہے، پھر کوئی اس کی لمٹ نہیں، بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے اسکائی از دا لمٹ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کئی اسکائی آئے اور گئے، اسکائی از دا لمٹ ہو گیا، تسی کول رکھو اس جملے کو، میرے لیے کوئی اسکائی لمٹ نہیں، بہت آگے، اس سے بھی آگے۔ اور وہ ایک ایسی پیاس ہے جو یہ بات کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ اللہ اور لگا، اللہ وہ بچا دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں اور لگا، اللہ وہ بھی بچا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں اور لگا۔ یعنی یہ ایسی پیاس ہے کہ یہ جب بجھتی ہے تو اور لگتی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ پیاس بجھنے کے بعد نہیں لگتی، یہ پیاس نہیں ہے، یہ پیاس وہ ہے جو بجھنے کے بعد اور لگتی ہے۔ بجھ گئی ہے، ہاں مولا بجھ گئی، ہاں اور لگا، مولا اور لگا، اچھا لے اور لے، بجھ گئی، ہاں بجھ گئی، اور ہاں بس ختم، نہیں اور لگا۔ تو یہی حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیر از نو اینڈ، کبھی یہ نہیں سوچنا، اس درجے پہ جو آ جاتا ہے اس کے لیے سیر اللہ کی وادیاں اس طرح کھل جاتی ہیں کہ وہ کسی صورت یہ نہیں سوچتا کہ میرا جو ہے وہ یہ وقت کوئی 10-12 سال بعد نا میں ریسٹ کروں گا، اور پھر میری نا ریسٹ کی عمر شروع ہو جائے گی، پھر میری عمر آئے گی، پھر میں نا یار یہ بس چھوڑ دینا سب کچھ، پھر نہ بہت ہو گیا ہے، مرید کریں سارے، مجھے آپ ذرا نا سونے دو، ریسٹ نہیں، ایسا لمحہ نہیں آئے گا، بالکل آقا دو جہاں کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا آخری لمحہ بھی تبلیغ میں گزرا، حضور پہ بھی یہ لمحہ کبھی نہیں آیا کہ آپ کنٹینیوس ریسٹ میں گئے ہوں اور آپ اس پہ آئے ہوں کہ اچھا یار بہت ہو گیا، فتح مکہ ہو گئی، مدینہ بھی اپنا ہو گیا، سارے یہودیوں سے بھی اب چھٹکارا ہے، ہر چیز کر لی ہے، لہٰذا صحابہ یار اب مجھے ذرا ریسٹ کرنے دو، ٹھیک ہے کوئی جنگ شنگ آئے تو لڑ لینا۔ نہیں، ایسا کب آیا وقت؟ بتائیں ذرا، سوچیں ذرا، سیرت پڑھی ہے آپ نے، کیا آیا وقت؟ یہ وقت نہیں، بلکہ آپ نے اپنی وصال سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ایک لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا کہ بھائی فلاں جنگ ہونی ہے تو اسامہ اس کا سپہ سالار ہوگا، تو حضور اس کی بھی پلاننگ کر کے گئے۔ تو یہاں تو یہ حال ہے کہ آپ کی آخری جو وقت کی آخری گھڑیاں ہیں وہاں تک حضور جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے اسی مشن پہ ہیں، آپ اپنی اسی ترتیب پہ ہیں، اسی کے اوپر۔ تو ہم کون سا آرام ڈھونڈتے ہیں؟ طریقت اور تصوف سے جو لوگ آرام ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ دیں یہ کام، بند کر دیں اسے اور چلے جائیں یہاں سے، اس کو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے طریقت اور تصوف کے ساتھ، یہ آرام والا راستہ ہی نہیں ہے۔ آپ شریعت پہ چلیں، آپ جو آپ کو کہا گیا ہے 5 نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، رمضان کے حج اگر ہو گیا، مسئلہ ہو گیا کر لیں حج کا، ٹھیک ہے آپ کریں جو آپ کے پاس ہے، اور چپ کر کے سو جایا کریں۔ لیکن اگر آپ طریقت پہ آئے ہیں اور طریقت کے مسافر ہیں تو اب ساری دنیا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ آرام کا سوچیں گے بھی نا تو آپ نے اپنے اوپر بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور ایسا اللہ ہونے نہیں دے گا۔ آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی وہ لگائے رکھے گا، پھر آپ کہیں گے یار کہ چنگے پاسے پہ آ گیا ہوں۔ تو بھائی یہی ہے، یہ ہے ہی یہ، اس میں آپ نے ایسے ہی رہنا ہوتا ہے اور اسی طرح چلنا ہوتا ہے۔ تو خیر میں جو عرض کر رہا تھا کہ وہ سارے معاملات طے ہوتے ہوتے اور وہ ان چیزوں سے گزرتا چلا گیا۔ چلے میں بالفرض عرض کرتا ہوں
ہزارہا مرید بھی ہو گئے، ہزارہا نیکیاں، ہزارہا دروس، ہزارہا لوگوں کو نیکی کا رستہ بھی دکھا دیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی وہ یہ کہے گا نہیں ہو جائے کچھ نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو، ابھی تو کوئی چیز ہوئی نہیں، اور ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے۔ تو یہ اگر جذبہ جس کو مل گیا، اس کے لیے تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ جذبہ جسے ملا کہ ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، اس کے لیے پھر تیسرے درجے کی شروعات ہوتی ہے کہ میں نے بہت کچھ کرنا ہے، مجھے ابھی بہت سارے معاملات باقی ہیں، لوگ آ کے پیار بھی دے رہے ہیں، عزتیں بھی دے رہے ہیں، شہرت بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، بہت ساری وہ جو ہے جنگیں جیت چکا ہے، جذباتی جنگ، اعصابی جنگ، معاشرتی جنگ، تبلیغی جنگیں بہت سارے وہ ایسے مقامات طے کر چکا ہے جو کہ بڑا مشکل تھا، لیکن وہ کر گیا، اور اب بھی اس کے اندر یہ آرزو ہے کہ نہیں ابھی بھی کچھ اور کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ شخص اب تیسرے درجے کی شروعات میں چلا گیا، حضور کی مطابقت کا تیسرا درجہ شروع ہوا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے انداز میں بھی سیم اسی طرح کی، بالکل اسی طرح کے انداز آپ کے تھے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، ہر چیز آپ کے قبضے میں ہونے کے باوجود آپ قدم اٹھانے سے باز نہیں آتے تھے، نیا سٹیپ لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور چاہتے تو کئی جو اللہ نے برکتیں پہلے سے دی ہوئی تھیں، آپ چاہتے تو ان کو استعمال کر کے تو سارا کچھ کر لیتے، لیکن آپ نے اسے نہیں کیا، پریکٹیکلی آپ نے اسے نہیں کیا، آپ نے خود آگے بڑھ کے چیزوں کو استعمال کیا ہے، اور چیزوں کے اوپر حکومت کی ہے، اور چیزوں کو اپنی دسترس میں کیا ہے۔ تو یہ بڑا مائنر سا ڈفرنس ہے، بہت مائنر سا، بڑا باریک سا فرق ہے، جو میں نے کہا تھا کہ آپ کو بادام کھانے پڑیں گے، آپ کو سر پہ مالش کرنی پڑ جائے گی، کہ یہ جو درجات ہیں ان کو آپ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے، کس طرح سے الگ الگ ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کو بڑا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا۔ جیسے لفظوں کی گمن گھیری نہیں ہے، یہ لفظوں کا گھن چکر نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ترتیب ہے، ایک باقاعدہ پیچھے اس کا ایک سلسلہ ہے، جب چلتا چلتا یہاں تک آتا ہے تو پھر وہ اگلے درجے کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اب یہاں آ کے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، سنیے اسے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال شروع ہوں گے۔ نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے؟ احوال، بولیے۔ حضور کے اب احوال شروع ہو جائیں گے۔ حال کی جمع ہے، حال کہتے ہیں پریزنٹ کو، جو آپ پہ حالت رہتی تھی وہ حال تھی، حال اسے کہتے ہیں جو حالت آپ پہ رہے، جس میں آپ ہوں وہ حال ہے، ماضی کی بات نہیں ہو رہی، ہر وقت جو حالت آپ پہ رہتی تھی، اور وہ ایک ہی تھی کہ ایک تو ہر وقت آپ پہ اللہ کا قرب رہتا تھا، قرب کی انتہا رہتی تھی، ہر وقت قرب کی انتہا تھی، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا حضور اسلام کا جو قرب کی انتہا والا نہ ہو۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں آپ کو یہ بات سننی پڑ جائے گی اب کہ حضور کا اللہ کے ساتھ قرب کا ہر لمحہ ہی انتہا والا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کوئی لمحہ ڈاؤن ہے، کوئی اپ ہے، کوئی پھر ڈاؤن ہو گیا ہے، کوئی پھر اپ چلا گیا ہے، نہیں، اب حضور ذرا نا اللہ کے قرب سے ذرا پیچھے آئے ہیں، یا آپ ذرا دیکھیں نا، ہمارا تو دن رات ایسے چلتا ہے، بولو کبھی اللہ کے قرب کی زیادہ نزدیکی ہوتی ہے، پھر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر نزدیکی آتی ہے، یعنی ہمارا یہ فلکچویشن اور یہ جو ہماری وہ ECG لائن ہے نا، بولو وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ حضور ایسے نہ تھے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آپ کا احوال ہر وقت قرب کی انتہا میں تھا، انتہا میں تھا، یعنی جس حالت میں آپ اس لمحے پہ تھے، سنو، وہ اپنی انتہا میں ہے، اس سے اوپر کوئی لمحہ نہیں اللہ کے قرب کا، اگلا لمحہ آیا وہ اس سے بڑی انتہا پہ تھا، وہ اس سے اونچی انتہا میں چلا گیا، یعنی اس لمحے میں اب آپ کے اوپر وہ لمحہ ہے جو اس لیول پر کوئی لمحہ نہیں تھا، پھر اس سے اگلے لمحے میں پھر اس سے اگلی انتہا پہ تھا، یعنی حضور
کا ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ انتہا والا ہے. یہ وہ سمجھے گا جسے واقعی حضور کے معاملات کی تھوڑی بہت جانکاری ہے. یہ حضور کا انداز تھا. ایک نئی معرفت آپ کے سامنے کھلی ہے. آقا علیہ السلام کا ایک نیا رخ آپ کے سامنے آیا. ایک نیا حضور کے ساتھ پیار کا انداز, حضور کے ساتھ محبت کی ایک نئی اللہ نے شمع روشن کر دی اس بات سے کہ حضور کا ہر لمحہ قرب کی انتہاؤں والا ہے. اب سنیے, سالک کے اوپر بھی ایسے ہی حالات آتے ہیں. جب وہ اس درجے میں آتا ہے تو اس کے احوال حضور کے احوال سے مطابقت اور میچنگ کرنا شروع کر جاتے ہیں. یعنی اب اس کے اوپر بھی ایسی ہی مستقل اللہ کی قربت کا فیض رہتا ہے, مستقل مسلسل. ایک آن کے لیے بھی اللہ سے دوری نہیں ہوتی, ایک آن کے لیے بھی اللہ سے علیحدگی نہیں ہوتی. اور یہاں سالک سنو, یہاں سالک جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کا تو اللہ کے ساتھ قرب جو ہے وہ حقیقی معنوں میں ہے, لیکن یہاں ذلی معنوں میں ہے. یہاں حقیقی معنوں میں نہیں, حقیقت میں حضور ہیں. ہمیں جو ملتا ہے وہ حضور کے ذل سے ملتا ہے, سائے سے. ہمیں ظلال سے فیض نصیب ہوتا ہے. ایک صوفی, ایک ولی, ایک ولایت کی طرف جانے والا, اسے اللہ کے اسماء کے ظلال سے فیض نصیب ہوتا ہے. لہذا وہ ڈائریکٹ فیض نہیں لے سکتا. نبی اللہ کے اسماء سے ڈائریکٹ فیض لیتا ہے, اور حضور علیہ السلام اسماء کی بھی حقیقت سے فیض لے رہے ہوتے ہیں. اللہ, لہذا اس لیے یہ بات نشین کی جائے کہ یہاں احوال حضور جیسے نصیب ہوں گے اور حالت حضور. ایک تو یہ بات اللہ کے قرب والی سن رہے ہیں آپ, ایک یہ بات ہے. دوسری جو حضور کا حال ہوتا تھا, جو آقا علیہ السلام جس حال میں رہتے تھے, وہ یہ تھی کہ آپ کو ہر وقت امت کی فکر تھی, اور امت کی فکر کا ایک ایسا حال تھا آپ پہ کہ وہ کبھی نہیں گیا. یعنی وہ فکر بڑی ہی ہے, کم نہیں ہوئی. ہر حالت میں حضور اپنی امت کی فکر میں اس سے اگلے درجے پہ گئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کبھی کیئر بہت کی ہے, کبھی کیئر کم کی ہے, کبھی بہت زیادہ امت کا خیال کیا, کبھی چھوڑ دیا, کبھی بہت امت کی قربت میں آئے, کبھی حضور امت کے لیے روئے, کبھی نہیں بھی روئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کی امت کے ساتھ تعلق ہمیشہ بڑھتا رہا, بلندیوں پہ چلا گیا, اور اس کی معراج شریف کی رات میں ہوئی, جب آپ نے وہاں بھی امت کو یاد کیا جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا سوائے اپنے آپ کے. اور ایسی وہ بیگانگی تھی آپ کی اپنی شخصیت سے کہ آپ نے اپنی شخصیت کو ایک طرف کر کے تو امت کو وہاں بھی یاد فرمایا, اور فرمایا کہ مولا میری امت کے لیے مجھے واپس بھیجا جائے. جب آفر کی گئی کہ حضور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہ جائیں اور ختم کریں, پچھلا معاملہ ختم کر دیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا, اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ چھوڑیں اسے. آپ یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, دونوں موجود ہیں, کیا کرنا ہے اب دوبارہ جا کے. تو فرمایا نہیں, مجھے میری امت کی طرف بھیجا جائے. یہ حضور کی اپنی امت کے ساتھ قرب کا ایسا احوال ہے جو حضور نے اپنی امت کے لیے وہاں بھی دکھا دیا جہاں کسی بھی اور حال کو دکھانا ممکن ہی نہیں تھا. وہاں پہ بھی حضور نے اس کو ذکر. تو یہ میں بھی حوال پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام کے حال میں سے بہت بڑا ایک حال ہے جو ہر وقت آپ پہ رہتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے بہت زیادہ حساس ہیں. اور اتنے حساس ہیں, سنو اللہ اکبر, اس قدر حساس ہیں کہ قرآن نے بھی تعریف فرمائی, قرآن نے بھی تعریف فرمائی کہ نبی تو ان کے لیے بڑا ہی حساس, بڑا ہی تو رؤوف الرحیم ہے, تو بڑا ہی ان کے لیے لالچی ہے. تجھے اتنی لالچ ہے اپنی امت کی, ان کو یہ بھی مل جائے, ان کو یہ بھی ملے, ان کو یہ بھی عطا ہو, یہ بھی عطا ہو, یہ بھی عطا ہو, ہر چیز ہی لئی جاتا ہے میرے سے وہ. تو اے نبی تو کمال ہے. تو قرآن نے آیت کریمہ اتار کے تعریف کر دی. کیا مومنو سنو, یہ بڑا نبی تمہارے لیے بڑا لالچی,
رؤوف ہے تمہارے لیے اور رحیم ہے. اللہ. تو آقا علیہ السلام کی کا کہ یہ احوال جو ہیں، یہ اس میں یاد رکھیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ایک تو وہ قرب والے تھے جو میں نے عرض کر دیے، اور ایک یہ ہیں. یہ نا میں اصل میں تھوڑا سا اس پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں بھی نا کوئی یہی سوچ رہا ہے شاید احوال یہ ہے کہ حضور تسبیح پکڑ کے لگے رہتے تھے، حضور جو ہے وہ سجدوں میں. بھائی وہ پچھلے دونوں درجوں میں ختم ہو گیا کام جی. سجدے اب پیچھے رہ گئے، وہ پچھلے 2 درجوں میں ہو چکے ہیں. اب معاملہ ہو رہا ہے، اب ذرا فکر کی باتیں ہیں، اب ذرا شعور کے الگ زاویے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ وہ تسبیح اور اس طرح کی چیزیں پیچھے رہ گئی. یہ وہ نہیں ہے بھائی، ان احوال سے کوئی یہ مراد ہرگز نہ لے. وہ میں نے پہلے حال میں عرض کر دیا کہ اللہ کے قرب کے انتہا تھی آپ پہ، وہ پہلے سے انتہا تھی. اللہ. پھر یہ کیا عجیب معاملہ ہے، کیا عجیب انداز ہے کہ ایک نبی دنیا میں آتا ہے، پہلے حرف پہ ہی اپنی امت مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے میرے حوالے کر دے، ربی حبلی امتی. ہبا کہتے ہیں کسی کو کسی کے حوالے کر دینا، ہبا کرنا، بھری جنت ہبا کر دیں، سنا ہوا ہے نا، یہ وہی ہے حبلی، ربی حبلی امتی. وہ ایک شخص ابھی پیدا ہوا، پہلے حرف پہ ہی امت مانگ رہا اور کہہ رہے مجھے دے دیں، آ گیا ہوں میں آ گیا ہوں، اب آپ چھوڑ دیں اسے، اب آپ اسے میرے حوالے کر دیں. کمال ہو گیا. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور کا حال کیا تھا. اچھا، اب ان ربی حبلی کے اندر نا میں ایک بات عرض کر لوں، اب اس نقطے کو سمجھیں. ربی حبلی امتی کے اندر حضور کے دونوں حوال کا ہی ذکر ہے. اس میں آپ کے اللہ کے قرب کا بھی ذکر ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قرب میں تھے. پہلا لمحہ ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں کیا، اور مطالبہ کتنا بڑا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اتنا بڑا مطالبہ وہی کر سکتا ہے جو وہ پہلے ہی بہت بلندی پہ ہو، تبھی اتنا بڑا مطالبہ کرے. 2-4 بندے نہیں مانگے، پوری امت مانگ لی. اور حضور کی امت کی میں نے کل عرض کیا لاسٹ ٹائم، 2 قسم، ماننے والی نہیں ہے. حضور کی امت دونوں قسم، نہ ماننے والے بھی حضور کی امت ہی. ہاں یہ ہے کہ وہ ابھی انکار کر رہے ہیں، لیکن جب سے حضور آئے ہیں اس کے بعد جتنے لوگ بھی دنیا میں اس وقت اور اس کے بعد جب سے حضور آئے، اب امت ساری حضور کی ہے. اور مزے کی بات سنیں، اس سے بھی زیادہ محبت پیار آئے گا. جو اس سے پہلے نبی آئے ان کی امتیں بھی حضور کی امت. کیوں سنیے؟ اس لیے کہ وہاں بھی حضور کا ہی ذکر ہوا کہ ایک آئے گا، ایک آئے گا، اور اگر وہ آ گیا میرے جانے کے بعد یا میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے چلے جانا، تو ان سب کو بھی حضور کی امت میں ڈال دیا. میں ابھی اس جمعے میں عرض کرنے والا ہوں، آگے قرآن کی آیت آ رہی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ ابھی میں جب اس کو پڑھ رہا تھا، اس کے جو انداز ہیں اس میں اللہ نے بہت بڑا راز کھول دیا. ابھی آپ نے جمعے کے ذکر میں سنا کہ سارے نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا. اللہ نے بڑے ترتیب سے موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت ذوالکفل، حضرت نوح، تمام نبی، سلیمان، سب کا، داؤد، سب کا ذکر خیر علیہ السلام. بڑا اچھا ذکر کرنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی بات فرمائی. تو اب آگے اللہ ایک جملہ کرنے لگا ہے، انشاءاللہ اس جمعے آپ سنیں گے. اللہ فرمانے لگا کہ یہ جتنے سارے جو میں نے ذکر کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی انا کا لفظ لگایا اس میں، بے شک ہذہ امتکم، یہ جتنے بھی ہیں تیری امت ہیں، یہ سارے تیری امت. حضور تو آئے کئی ہزار سال بعد، تو اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے یہ تو تیری امت ہے. تو اس کی بات ابھی کریں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ربی حبلی امتی کے اندر دونوں ہی احوال موجود ہیں. آپ کا اللہ کا قرب بھی اور اس کی انتہا دیکھیے. اب یہ پہلے لمحے پہ ہے، جو ہی دوسرا لمحہ آیا ہوگا تو حضور کہاں گئے ہوں گے، تیسرا آیا ہوگا تو کہاں ہوں گے، اور جب 63 برس تک جتنے لمحے گزرے ہیں
اور آج تک کتنے لمحے گزرے ہیں، اللہ کے قرب کے کتنے درجات حضور طے کر گئے۔ حضرت جو ہے اس لیے جس نے حضور کو جان لیا، جو جان گیا آقا اسلام کو، اور اس نے حضور کی یہ محبت کے جام پی لیے، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، پھر وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، یہ تھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ پھر وہ کہتا ہے، یہ تو اسے پتہ ہے نا کہ یہ چیزیں جب سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر حضور کی ذات کہاں تک جاتی ہے۔ بھئی یہ آپ حضور کو ہی پڑھ رہے ہیں، اصل میں یہ سارے درجے حضور کو ہی پڑھنے کا اور حضور کی ہی ڈیٹیل سٹڈی کا نام ہے۔ آقا اسلام کی ذات کی ڈیٹیل سٹڈی ہے یہ، کہ حضور کیا اعلیٰ برکت لیے ہوئے ہیں اور کس حد تک آپ، اور یقیناً سیدنا جو ہم جذباتی بعض اوقات باتیں کر جاتے ہیں نا، ہم بھی تو ویسے کوئی اتنا گہرائی میں نہیں جاتے، جذباتی باتیں سیدنا صدیق اکبر بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور اجازت دیں سجدہ کروں، تو ہم نہ بڑا خوش ہوتے ہیں اور سن کے جو عوامی جو انداز ہے وہ بڑا پھر جھومتے ہیں، اچھا واہ سجدہ کا کہا۔ وہ نہیں بھائی، یہ جھومنے کا انداز نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی اعلیٰ حضور کی معرفت کا ایک انداز ہے کہ بس حضور کی محبت میں چپ ہو جائے آدمی، خاموش ہو جائے کہ یار یہ کیا کہہ گئے کہ مجھے سجدے کی اجازت دیں۔ ہم نا عوامی انداز اپناتے ہیں، یہ عوامی انداز نہیں ہے، ان درجوں میں یہ سب پیچھے رہ گیا۔ اب حضور کی ڈیٹیل سٹڈی ہے اور سمجھیں کہ حضور کے انداز کیا تھے۔ تو میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ پہلے درجے پہ پہلے لمحے ہی ایک شخص پوری امت مانگتا ہے، تو اسے اللہ کا کتنا قرب حاصل ہے اور اسے امت کا کتنا خیال ہے۔ یہ دونوں چیزیں یہیں سے حاصل ہو گئیں، اور حضور کے احوال یہی ہیں، آج بھی یہی ہیں۔ آپ کو کسی بات کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کے ہاں درجے وہ مل رہے ہیں، درود آپ پہ مسلسل جا رہا ہے، آپ کی جتنی بھی امت کے جتنے بھی لوگ نیکیاں کر رہے ہیں ان سب کا حضور کی بارگاہ میں حصہ جا رہا ہے، حضور کے نامہ اعمال میں وہ درج ہو رہے ہیں، اور ویسے ہی ہیں جیسے حضور ہی کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک عام شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے، حضور کا درجہ بھی اتنا ہی اونچا چلا جاتا ہے، تو وہ تو جا رہا ہے۔ اور دوسرا، حضور کو آج بھی اپنی امت ہی کی فکر ہے، آج بھی حضور اپنی امت کے لیے روتے ہیں، آج بھی اپنی امت کے لیے ہی آپ دعائیں کر رہے ہیں، اور اپنی امت کے لیے ہی آپ مسلسل جو ہے ایک حضور کی حدیث سنیے، آقا اسلام نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ، میرا وجود بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے نعمت۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کیونکہ وجود نعمت میں ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، آپ ہمارے سامنے ہیں، زیارت کرتے ہیں، نمازیں روزے جمع نیکیاں ہم کر رہے ہیں، حضور بڑی نعمت ہیں آپ، لیکن جب وصال ہو جائے گا تو کیسے؟ تو حضور نے اپنا احوال وہاں بھی ذکر فرمایا جب میں وصال ہو جائے گا، جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس وقت میں پھر تمہارے لیے وہاں دعائیں کروں، اور اس وقت میری دعائیں وہاں بھی تمہارے لیے محبتیں اور کرم اور فضل بن کے تمہیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ تو یہ بھی حضور نے دنیا اس وقت ہی بتا دیا کہ میرے احوال کیا ہیں، کوئی فکر نہیں۔ اور تو جس سالک کو یہ سارا کچھ، دیکھو درجے مقام پیچھے ختم ہو گئے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں درجوں کا رولا نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے۔ طریقت میں آپ کو چنڈیاں لگ گئی ہیں، وہ سارے جبے پہنا دیے گئے، وہ سارے امامے پڑ گئے، ٹوپیاں پہن لی آپ نے، وہ ختم ہو گیا دوسرا درجہ۔ اب معاملہ اور ہے، اب حضور کے احوال ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی پڑھا جا رہا تھا کہ جو ہے میں تو جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کی، یہ ہے۔ پھر نہیں وہ کسی چکر میں پڑتا، نیور، کہ کوئی عزت دے، کوئی کرم فضل، کوئی بڑے مل گئے بھائی میں کیا کروں، کیا کرنا ہے انہوں نے، اور 6 خلافتہ دے دو، کیا کروں اسے میں، اور مجھے آپ نہ کسی وہ پیر صاحب کی اولاد میں بھی شامل کر لیں، ہو جائیں جناب، آپ صاحبزادے بن جائیں، آپ گدی نشین بن جائیں، گدی نشین چھوڑ کے، صوفہ نشین چھوڑ کے آپ بیڈ نشین ہو جائیں، کرنا کیا ہے؟ وٹ از دا ڈیسٹینیشن؟ آپ کا مقصد کیا ہے ان سب چیزوں کا؟
کیوں گدی نشین ہیں آپ؟ کیا کرنا ہے؟ تو اب یہ ہے اصل مسئلہ، کیونکہ وہ پیچھے ساری چیزیں ختم ہو گئی، دوسرے درجے میں اس کی وہ کچھ رہ ہی نہیں گیا، ختم ہو. مجھے آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. اگلا لفظ بہت بڑا ہے، ازواق. آپ علیہ السلام کا جو ذوق ہے، آئے مجھے کہو سبحان اللہ. دیکھیں ذوق پہلے سمجھیں، ذوق کہتے کس کو؟ ذوق ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو آپ سیکھتے نہیں ہیں. ذوق ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو آپ پڑھتے نہیں ہیں. ذوق ایک ایسی چیز ہوتا ہے جو آپ کسی سے لیتے نہیں ہیں، وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، وہ آپ کی اپنی پرسنل عادت کا نام ہے. یار یہ اس ذوق کا بندہ ہے، یار یہ اس ذوق کا بندہ، کہتے ہیں نا جی یہ اس ذوق کا آدمی ہے، یہ ذرا نا بڑے نرم ذوق کا آدمی ہے، یہ ذرا غصے والا ذوق رکھتا ہے، یہ ذرا مزاحیہ ذوق ہے. تو یہ بڑا خاص لفظ ہے. تو احوال میں جو میں نے عرض کیا کہ صوفی کے اوپر یہ پوری طرح سے وہ دو چیزیں چھا جاتی ہیں. درجے اللہ کے ہاں سے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بہت ساری نیکیاں وہ کر رہا ہوتا ہے، دروس، نیکیاں، وظائف، تہجد، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نا. تو لہذا احوال میں اس کا اللہ کے ساتھ جو حال ہے وہ چل ہی رہا ہوتا ہے، اس میں وہ کبھی کمی نہیں آنے دیتا، نہ اللہ کمی آنے دیتا ہے. اب اللہ اسے کھینچ رہا ہوتا ہے نا اصل میں، لہذا وہ کہیں سے بھی ذرا ادھر ادھر ہو جائے اللہ وہ کمی پوری کر دیتا ہے. کسی اور جگہ سے وہ نور مل جاتا ہے، کسی اور جگہ سے وہ کرم مل جاتا ہے، اور وہ نیکی کا وہ جو حال ہے وہ جاری رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں. چھوڑ دو اسے. دوسرا حال جو ہے وہ حضور کی امت کا فکر ہے، اور وہ اس پہ کبھی نہیں پیچھے ہٹے گا. وہ کہے گا مجھ سے کب اللہ کام لے، کب مجھ سے دو بندے نیکی کا رستہ لیں، کب لیں؟ 2 دن 4 دن ہو گئے، 6 دن ہو گئے، یار کس سے بات ہی نہیں ہوئی، کہیں موقع ہی نہیں بنا، 2 بندے بیٹھے ہو میں کوئی بات ہی نہیں کر سکا. وہ تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے میرا یہ جو راستہ ہے یہ کیوں نہیں آگے جا رہا، کس طرح میں نیکی کو آگے پھیلاؤں، میرے لیے کوئی رستہ کھلے. اچھا چلو میں نہیں بات کر سکتا، کوئی آ جائے، وہ آ کے بیٹھے، میں لوگوں کو بلا لوں گا، حضرت صاحب آئیں درس دیں میرے گھر آ کے، چلو میں ذریعہ بنوں اس نیکی کو پھیلنے کا. وہ کوئی رستہ ڈھونڈے گا اس کہ کسی طریقے سے حضور کی امت کا کوئی بھلا ہو، کوئی شخص نیکی پہ رہے. بس یار یہ ایسی یہ مزیدار چیز ہے کہ اس میں اس کی اپنی ذات کتنا پیچھے رہ جاتی ہے، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا مستقبل، فیوچر کیا کرنا ہے، وہ نہیں کچھ بھی، وہ سب کچھ اللہ کرتا جاتا ہے خود ہی، آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں پڑتی. اس لیے کہ امت کی فکر بڑی کمال ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. بڑی فکر ہے. اور جب یہ واقعی صحیح انداز میں ہوتی ہے، تو میں ایک بات کر دوں، جب صحیح انداز میں ہوتی ہے تو اب دیکھو اس کے لیے امت کی اس خدمت کے لیے جتنے ذرائع ہوں گے نا اللہ وہ ساری دے گا. مال بھی دے گا، ظاہر امت کی خدمت کرنی، مال دے گا، عزت دے گا، صحت دے گا، علم دے گا، شعور دے گا، قرآن دے گا، حدیث دے گا، اچھی پرسنالٹی دے گا، اچھا اس کو ذوق دے گا، اس کی گفتگو کا انداز ہوگا، اور وہ جیسا ریکوائرمنٹ چاہے گا امت کے لیے اللہ اس سے بڑھ کے دیتا جائے گا اسے. لیکن اندر سے بات کرے کہ میں امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اندر سے کرے کہ میری کوئی صلاحیت امت کے لیے استعمال ہو، حضور کی امت کا مجھ سے کچھ کام لیا جائے. 1000 دفعہ منہ سے بولتا ہے لیکن اندر سے جب تک نہیں کہے گا. اب مجھے یاد ہے جب سب ایسی گفتگو کرتے تھے تو میں سوچ میں بار بار یہی کہتا حضور کریں گے، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. وہ بعد میں سمجھ آئی کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ سالڈ پلاننگ سے ہوتا ہے. سالڈ پلاننگ، باقاعدہ سوچ کر بیٹھ کر اس کو پورا ریٹن ڈاؤن کیا جائے، یہ کام میں نے کرنا امت کے لیے، اور پھر اس کو بغیر کسی کی مدد کے اور کوئی کسی کا انتظار کیے شروع کر دے. تو یہ حوال ہے. اللہ توفیق دے. آمین کہو. آمین کہو. اللہ توفیق. دوسرا حضور کے ازواق، بڑی باریک سی بات ہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں. ازواق
اصل میں ذوق تھا لیکن ازواق کہہ دیا گیا کیونکہ آقا علیہ السلام کے ذوق ایک نہیں ہے، کئی ذوق ہیں. اللہ، بہت سارے ذوق. حضور کے ازواق میں ایک چیز جو بہت زیادہ آپ پہ پریویل جو ہے وہ آپ کے ذوق کو صحابہ پہچانتے تھے. اس ذوق کو جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں، آقا علیہ السلام تنہائی پسند تھے، یہ آپ کے ذوق کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اسی طرح رہے ہیں. تنہائیوں میں رہنا اور تنہائی کو اپنا ساتھی بنانا، یہ حضور کے ذوق کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. اور غار حرا اس کی سب سے بڑی مثال ہے. سب سے بڑی مثال غار حرا ہے، کیونکہ آپ کی وہ تنہائی جو تھی وہ اپنی ایکسٹریم حالت پہ جب گئی تو غار حرا میں پہنچی اور وہاں آپ پہ قرآن نازل ہوا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ حضور کے ذوق کا ایک بدلہ قرآن ہے. اس ذوق کا ریٹرن قرآن ہے کہ آپ تنہائی پسند تھے. اس تنہائی کی اس تنہائیوں میں آپ نے جا کے جب وہ خاص ایک وقت آیا آپ پہ تو آپ کو اللہ نے قرآن عطا کی. اللہ. دوسرا جو آپ کا ذوق ہے، سنو، دوسرا جو آپ کا بہت زیادہ ذوق ہے جس کی آپ خود اظہار فرماتے تھے اور آپ کا وہ بڑا ایک اس کو آپ کی کہا جاتا ہے کہ آپ کی وہ ایک بڑی خواہش ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتے. دوسروں سے قرآن سننا آپ کو بڑا اچھا لگتا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے کئی بار آپ نے قرآن سنا اور آپ کئی بار انہیں بلا لیتے، یار تم پڑھو یار. وہ کہتا حضور آپ خود صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ کے اوپر اترا ہوا ہے، آپ مجھ سے سنتے ہیں. آپ فرماتے نہیں یار میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بھی پڑھے اور میں سنوں. سمجھ رہے ہو بات؟ تو یہ حضور کے ذوق ہیں. ان اذواق میں بار بار ایک عرض کرنے لگا ہوں، یہ ساری چیزیں صوفی کا ذوق بنتی ہیں، یہ اس کے ذوق میں چلی جاتی ہیں اور اسے بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ حضور. پھر آقا علیہ السلام کو اپنی نعت بڑی پسند ہے، اپنی صفت، اپنی خوبیوں کا بیان یہ حضور کو پسند تھا. اور آپ اس کا بھی اظہار خود فرماتے تھے کہ مجھ سے بھی سنو میری خوبیاں کیا ہیں. تو حضور اپنی خوبیاں خود بھی بیان کرتے تھے. ذوق تھا یہ آپ کا کہ آپ کو یہ اچھا لگتا تھا کہ آپ اپنی خوبیوں کو خود بیان فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ خوبیاں دیں. اور کثیر حدیثیں ہیں، آپ ان کو مطالعہ کریں جس میں حضور نے اپنی خود صفت فرمائی، اپنی مدح خود پڑھی، اپنی نعت خود پڑھی، اپنی تعریف خود کی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس پہ. طویل حدیث ہے شفاعت والی، طویل حدیث 2.5 صفحوں پہ ساری حضور کی اپنی صفتوں کا ذکر ہے. اپنی زبان سے کیا، خود کیا، اپنے بارے میں بتایا میں یہ صفتوں والا ہوں، اس طرح حشر کے دن اللہ مجھے عطا کرے گا اور یہ ہونے والا ہے، میرے ذریعے ہوگا، میں کروں گا. اور ساتھ کہا والا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں. یہ حضور کو اپنی اسی طرح جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آپ بٹھاتے ہیں ممبر پہ اور بٹھا کے فرماتے ہیں بھائی پڑھو نعت میری، اور پڑھیے، آج پڑھیے میری نعت. تو یہ حضور کو مرغوب ہے، پسند ہے آپ، اور آپ اسی چیز کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کو یہ عزیز ہے. اس کے بعد تیسرا پھر وہی ذوق ہے آپ کا جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، پہلے بھی ذکر کیا، وہ ذرا اور انداز سے تھا. اب یہ اگلا ذوق ہے، وہ سنو، بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ حضور کو اپنی امت کے لیے جو کام کرتا تھا، حضور کو وہ بھی بڑا محبوب تھا، بڑا مرغوب تھا آپ کو، اور آپ اس کے لیے بھی خاص الخاص ایک انداز ہوتا تھا جو حضور کی امت کے لیے کوئی کام. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضور کی حدیث ہے، سنیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم ابو بکر کے دل میں ہے. واہ. میں اس دن یہ حدیث جب پڑھی تو ایک نیا انداز سامنے آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ایک نئی انداز سے محبت کا
ایک انداز نصیب ہوا کہ آپ کے لیے یہ فرمایا گیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو میری امت کے لیے رحم رکھتا ہے ابو بکر. تو جی چاہا کہ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہ دعائیں کرائی جائیں, یا انہی کو کیوں نہ کہا جائے. جب حضور نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ رحم اس کے دل میں, تو پھر انہی سے کہا جائے حضور سلام اب ہم بھی امت کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے لیے کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ رحم آپ کے اندر ہے, تو حضور ذرا لے کے دینا پھر. ہائے, تو یہ حضور کے ذوق ہیں, اذواق ہیں آپ کے. اسی طرح دیگر مسلسل جو ہے وہ اور بھی کافی آپ کے اذواق ہیں, لیکن میں نے ابھی انہی پہ اکتفا کرتا ہوں. تیسرا جو آپ کے مواجید ہیں, مواجید کا لفظ ہے جو کہ وجد کی جمع ہے. آپ کے جو وجد ہیں, سنیے, وجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف فرمائے جو آج وجد کا لفظ ہے, جو آج ہے وجد کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے کہ لوگ وجد میں آ جاتے ہیں اور وجد میں پھر جی وجد آ گیا مجھ پہ, یہ وہ وجد نہیں. اس میں قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ نے لواجد اللہ کا لفظ استعمال کیا. لواجد اللہ تواب رحیم. تو تم پالو گے اللہ کو, تم پالو گے اللہ کو, لواجد اللہ, تم اللہ کو پاؤ گے کیسا, تواب اور رحیم پاؤ گے. یہ وہی آیت سے میں اب مواجید کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور اسلام کے جو مواجید ہیں, یعنی آپ کس کس طرح سے اللہ کی رحمتوں کو پا جاتے تھے, اللہ کے کرم پا جاتے تھے, فضل پا جاتے تھے, اللہ کی رحمتیں آپ پہ آ جاتی تھی. اور جیسے جیسے اللہ نے آپ پہ مختلف اوقات پہ اپنا فضل فرمایا اور آپ کو بہت ساری فتوحات نصیب ہوئیں, یہ حضور کے مواجید ہیں کہ وہ حضور کی جو فتوحات ہیں اپنی زندگی میں, جہاں پہ آپ نے جہاں جہاں آپ گئے ہیں اللہ نے کس کس طرح آپ کو نمایاں کیا اور کس کس طرح آپ کو جو ہے وہ برکتیں دی گئیں, کس کس طرح آپ کو فتوحات دی گئیں. علاقے فتح ہوئے, لوگ فتح ہوئے, بڑے بڑے جرری, بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے جو اپنے دور کے بڑے بڑے طاقتور اور جسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص کبھی بھی نہیں بدل سکتا, حضور الاسلام کی صحبت میں آ کے وہ سارے بدل گئے. تو یہ حضور کے مواجید ہیں کہ اللہ نے آپ کو قابو عطا فرمایا بہت ساری جگہوں پہ, بہت ساری. تو یہی انداز صوفی کا یہاں ہوتا ہے, اور صوفی کے اوپر یہی انداز اترتے ہیں کہ اسے اللہ فتوحات عطا فرماتا ہے, فتوحات دیتا ہے معاشرے پر, لوگوں کے ذہنوں پر, لوگوں کی شعور کی سطح کو فتح کر دیتا ہے. یہ وہ شخص کہ وہ جہاں جہاں جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے قافلے فتح پاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تین الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, حضور اسلام کے احوال بولیے, نمبر 2 اذواق, اور نمبر 3 آپ کے مواجید کی مطابعت ہے. ان تینوں چیزوں کے نیچے ہے صوفی, اور یہاں لفظ ہیں جو ولایت خاص کے مقام سے تعلق رکھتی ہے. میں یہ ولایت خاص کہ اب وہ پیچھے جو تسبیح درود سے ہوا وہ ولایت خاص نہیں, وہ ولایت عام ہے. یہ ولایت خاص, آقا اسلام کی یہ سارے معاملات اسے بالتفصیل حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ابھی آدھی گفتگو ہماری یہاں تک مکمل ہوئی, اور یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ یہاں تک یہ ہو گیا. اب آئیے, اور یہ درجہ ان ارباب ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو مجذوب سالک یا سالک مجذوب. دھیان رکھیے گا, بہت دھیان رکھیے گا. آدھی گفتگو ہماری مکمل ہو گئی, آدھی اب باقی. ان ارباب ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو مجذوب سالک یا سالک مجذوب. یہ دو لفظ ہیں اور جو طریقت کی بڑی اہم ٹرمز ہیں, طریقت کی بڑی اہم اصطلاحات میں سے ہیں. مجذوب سالک, سالک مجذوب. دیکھیں, ایک تو پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا مرید جس کا ابھی راستہ شروع ہی نہیں ہوا, اور وہ مطلب بیعت ہو چکا ہے لیکن وہ راستہ شروع نہیں ہوا, بس ویسے ہی وظائف پڑھتا رہتا ہے,
نماز روزے کا پابند ہے، ٹھیک ہے، مرید ہے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کا راستہ شروع ہو گیا۔ اب جس کا راستہ شروع ہو گیا نا، وہ یا مجذوب سالک میں سے ہے یا سالک مجذوب میں سے۔ نہیں، یہ نہیں، یہ تو اب جو ہے کچھ اور ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ ایک تو پیچھے اس نے ساری طریقت طے کر لی ہوئی ہے، درجہ دوم میں یہ طے کر چکا ہے سارا کچھ۔ یہ بات ذہن نشین رہے، بار بار رہے، نہیں تو مکس ہو جائے گا۔ پچھلے وہ معاملات طے ہو چکے تھے، یہاں پہ اس کی کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ یا تو وہ سالک مجذوب میں سے ہوگا یا مجذوب سالک میں سے ہوگا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور یا پھر یہ تیسری صفت میں تو نہیں ہوتا، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور یہ ولایت خاص میں چلا جائے گا۔ میں دہرا دیتا ہوں، مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جس کے سلوک کے اوپر اس کا جذبہ مقدم ہو۔ مجذوب سالک کون ہے؟ جس کے سلوک پہ اس کا جذبہ مقدم ہو۔ سالک مجذوب وہ ہے کہ جس کے جذبے پہ اس کا سلوک مقدم ہو۔ پھر سنو، مجذوب سالک وہ ہے کہ جس کے سلوک پہ اس کا جذبہ مقدم ہو، پہلے ہو جذبہ پہلے ہو، اور دوسرا ہے جو مجذوب سالک ہے، سالک مجذوب ہے جس کے جذبے پہ اس کا سلوک مقدم ہو۔ اب اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے تاکہ ذہن نشین رہے، اور حالانکہ یہ گفتگو پیچھے ہو چکی تھی، لیکن چونکہ اس کا ریفرنس یہاں دیا گیا ہے تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے۔ بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کا قرب پہلے ملتا ہے، اللہ کا قرب انہیں پہلے ملتا ہے، راستہ بعد میں۔ سنیے، بعض سالک ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا قرب پہلے ملتا ہے، راستہ بعد میں۔ دوسرے وہ ہیں جنہیں راستہ پہلے ملتا ہے، اللہ کا قرب بعد میں۔ تو یہ دو قسم کے سالک ہوتے ہیں، اور یہ ضرور ہوتے ہیں جی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ڈائی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر سالک مجذوب ہیں، آپ مجذوب سالک نہیں بن سکتے۔ اگر آپ مجذوب سالک ہیں تو آپ سالک مجذوب نہیں بن سکتے۔ یہ آپ کی بنی بنائی ایک ڈائی ہے جس میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہوا ہے، اور آپ اسی میں بنے ہوئے ہیں۔ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ میں کون ہوں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ میرے اندر کی جو ڈائی ہے وہ سالک مجذوب والی ہے یا مجذوب سالک والی ہے۔ بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے، سنیے۔ اگر تو آپ کو نیکی کرتے ہوئے اور اللہ کا کوئی بھی حکم مانتے ہوئے یوں محسوس ہو کہ جیسے مکھن سے بال ہے، بڑا آسان ہو، اور آسانی سے آپ اسے اٹھیں اور آپ وہ نیکی کر جائیں، کیسی ہوئی یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کی شروعات کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ اسے انیشیٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہے؟ اگر تو آپ اسے اس طرح کر رہے ہیں کہ نو ایشو، اور آپ اس نیکی کو کر جاتے ہیں، چاہے وہ کتنی بڑی ہے، کتنی مشکل ہے، آپ اسے کر جاتے ہیں، اور آپ کو کوئی ایسا دل میں کوئی اس طرح سے نہیں آتا، تو سمجھ لیں کہ آپ مجذوب سالک ہیں، جذبے سے کھینچے جا رہے ہیں۔ آپ کا جذبہ آپ کو کھینچ رہا ہے، اللہ کا جذبہ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اور جذب کسے کہتے ہیں؟ جذب کہتے ہیں کھینچنے کو۔ اللہ آپ کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہے مجذوب سالک۔ ہاں آگے بھی جائے گا تو ظاہر ہے نیکی کرے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے، ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو، لیکن جب انیشیٹ کرتا ہے نیکی تو اسے بہت آسانی ہوتی ہے، اس کے جذبے کی وجہ سے اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ ہاں وہاں جا کے ہو سکتا ہے تھک جائے، ہاں وہاں جا کے ہو سکتا ہے اسے نیند آ جائے، ہاں جا کے اسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ کچھ صحیح نہ ہو، اور اسی طرح بس تھوڑا بہت چلتا رہے۔ انیشیٹ کرنا آسان ہے۔ اب دوسرے میں ذرا اس کا الٹ ہوگا، سنو، انیشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہاں چلا جاتا ہے نا تو نیکی صحیح کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ جب نیکی میں آ جاتا ہے تو پھر نیکی پوری کرتا ہے، پھر بڑا مزہ آتا ہے، پھر وہ بڑا اٹینٹیو ہوتا ہے، بڑا وہ بہترین، اس کو سجدہ رکوع جو بھی تلاوت درود جو بھی مجلس کچھ بھی وہ اسے بڑا اٹینٹیو ہو کے اٹینڈ کرے گا۔ یہ ہے سالک مجذوب، اس کے لیے سلوک آسان ہے، جذبہ مشکل ہے۔ یہ بعد میں کبھی جا کے آگے جائے گا تو معاملات اور ہوں گے، لیکن شروع میں یہ سالک مجذوب کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ایسا۔ اچھا ایک اور بات سنیں، جو یہ ہوتا ہے نا دونوں،
سالک مجذوب یا مجذوب سالک. جو مجذوب سالک ہوتا ہے یہ کہیں بھی جائے گا نہیں، یہ ایسے ہی رہے گا. یہ مدینہ شریف بھی جائے گا، یہ ایسے ہی رہے گا. اس کو جذبہ ہی کھینچ رہا ہوگا. حد ہے، یعنی یہ وہاں جا کے بھی اسی طرح رہے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ہر بڑی سے بڑی نیکی کرا دو یہ چل پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اور سالک مجذوب کو آپ کعبے میں بھی لے جائیں گے نا تو وہاں بھی اس کو فلیٹ میں نیند آئے گی، جب کعبے میں آئے گا نا تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے نیکی شروع کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے کیونکہ رستہ پہلے ہے نا، جذبہ بعد میں، تو رستہ مشکل ہی ہوتا ہے. تو وہ شروع، لیکن جب آ جاتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے. یہ میں نے بڑا سادہ سا کر دیا، حالانکہ یہ بڑی ہارڈ ترین ٹرمز میں سے ہیں جو سالک مجذوب اور مجذوب سالک کی دو ٹرمز. تو یہاں اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے درجے پہ سالک مجذوب اور مجذوب سالک کو کیوں ذکر کیا گیا. تو اس کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ پہلے طریقت طے ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی بتانا یہاں ضروری تھا کہ کوئی بھی شخص ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ولایت خاص تک نہیں جا سکتا. اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا گیا، مجذوب سالک ہوگا یا بولو سالک مجذوب ہوگا. اس کے علاوہ یہ یہاں تک تیسرے درجے میں نہیں آئے گا. اسے ہر صورت ان دونوں میں سے کسی ایک پہ ہونا ہوگا، اور وہ ہوتا ہے اگر وہ چلتا ہے راستہ.